السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری پہ آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوشا صافی، قسط نمبر 37، اور رائٹر سے ہم نے اس ناول کو ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے، اور آپ سن رہے ہیں میری اپنی آواز میں۔ یہ اے آئی کی آواز نہیں ہے، میری خود کی آواز ہے ابھی فی الحال۔ اور آسیہ رئیس خان کی جو ناولز اپلوڈ کی ہوں میں نے، وہ بھی میری ہی آواز میں ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اس کے توقع کے مطابق مہاویر کو اپنی گلی میں کچھ مشکوک لوگ آتے جاتے نظر آئے۔ وہ ضرور یوشے کے بھیجے آدمی ہوں گے، اس نے سوچا، اس لیے انجان بنتے بے دم سے قدم بڑھائے۔ اپنے گھر کا بیل بجا کر اس نے محسوس کیا کہ وہ لوگ بھی رک گئے ہیں اور اندر جھانکنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ آغا صاحب نے ڈھال حال دروازہ کھولا۔ دفنائے اس کو؟ لہجے میں غصہ اور افسوس ملا ہوا تھا۔ ان کے دفنانے کا مطلب زہران کو خود سے دور کسی اور کے گھر ٹھہرانے سے تھا۔ مہاویر مونچھوں کی آڑ میں ہلکا سا مسکرایا، لیکن چونکہ ان گارڈز کی جانب اس کی پشت تھی اس لیے وہ دیکھ نہیں پائے۔ آغا صاحب کی بات سے زہران کو قبر میں دفنانے کا مطلب اخذ کر کے مطمئن ہو گئے۔ آغا صاحب، قسمت کو یہی منظور تھا، ہم کسی کو جانے سے نہیں روک سکتے۔ مہابیر جان بوجھ کر گیٹ پر ہی گفتگو کرنے لگا۔ اس کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ بیوی تو نہیں رہی، آج بیٹا بھی دور ہو گیا۔ آغا صاحب افسردگی سے کرتے اندر مڑ گئے۔ مہابیر نے سر کو جھکا کر لمبا سانس لیا، ان کے پیچھے اولیا۔ گیٹ بند ہوتے ہی یوشے کے گارڈز بھی واپس روانہ ہو گئے۔ کچھ فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں لیکن ضروری ہوتے ہیں، اس لیے دل پر پتھر رکھ لینا پڑتے ہیں۔ اتوار کے دن موسم سرد اور خشک تھا۔ شہر سے کچھ فاصلے پر بنے اس 5 اسٹار ہوٹل ریسٹورنٹ میں انفال اور مہابیر دو نفری ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سرخ فارمل سوٹ میں ملبوس، بالوں کو رول کر کے ہاف کیٹر میں باندھے، بلیک ہیلز پہنے انفال آج روزمرہ سے الگ لگ رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر والا وائٹ کوٹ نہیں پہنا تھا۔ مہابیر سفید قمیص شلوار پر براؤن کلر کے شال کندھوں پر ڈالے ہمیشہ کی طرح پرکشش لگ رہا تھا۔ کھانے کا آرڈر دینے کے بعد مہابیر گفتگو کے آغاز کا طریقہ ڈھونڈنے لگا۔ زمروش کے علاوہ وہ کبھی کسی خاتون سے ملنے یوں ریسٹورنٹ نہیں گیا تھا۔ پرل موتی والے ٹاپس کا باکس اس کے ہاتھ میں تھا لیکن وہ دینے سے کترا رہا تھا۔ انفال جانتی تھی کہ وہ باکس اس کے سالگرہ کا تحفہ ہے، لیکن وہ مہابیر کے از خود پیش کرنے کی منتظر رہی۔ اتنی دیر میں آرڈر تیار ہو کر آ گیا اور دونوں کھانے میں مشغول ہو گئے۔ آئس کریم؟ مہابیر نے کھانے کے بعد پوچھا تھا۔ ابھی نہیں، بعد میں، چلو واک کرتے ہیں۔ انفال اپنا شولڈر بیگ کندھے پر ڈال کر باغیچے کی جانب بڑھ گئی۔ مہابیر اس کے پیچھے آ گیا۔ انفال، اس نے چھوٹے پھول اور پتوں سے بنے باغیچے کے انٹرنس پر اسے پکارا۔ انفال کا دل دھڑکا۔ 1.5 سال میں پہلی مرتبہ مہابیر نے اسے نام سے پکارا تھا۔ آہستہ سے مڑی۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے وہ جیولری باکس پیش کیا۔ تھینک یو۔ انفال نے خوش ہوتے ہوئے پکڑا اور دلچسپی سے کھول کر دیکھنے لگی۔ ان موتی جیسے اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں۔ چلتے چلتے وہ باغیچے میں لکڑی کے چھتری نما ہٹ کے نیچے بنے بینچ پر آ بیٹھی۔ یوشے نے ہم پر اٹیک کروایا۔ مہابیر دور تک پھیلے رنگین پھولوں سے لبریز باغیچے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ انفال کی مسکراہٹ سمٹ گئی، چہرے پر پریشانی در آئی۔ اس دفعہ اس کا نشانہ زہران تھا۔ اس نے افسوس سے سرد سانس خارج کی۔ واٹ؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ زہران ٹھیک تو ہے نا؟ انفال سچ میں خوفزدہ ہو گئی۔ ہاں، زہران ٹھیک ہے، بس یوشے اور دنیا والوں کی نظر میں وہ مر چکا ہے۔ مہابیر نے ہائی وے پر بنائے کھیل کی رودات سنائی۔ پر اس طرح زہران کو کب تک گھر بند کر کے رکھو گے؟ اگر یوشے کو اس جھوٹ کا پتہ چل گیا تو؟ انفال نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ جب تک اسے بچا سکتا ہوں تب تک، مہابیر نے خود سے وعدہ کیا۔ مہابیر، میں اگلے ہفتے US جا رہی ہوں PhD کرنے۔ تم اور زہران میرے ساتھ چلو، یہاں تم دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ انفال نے رخ اس کی جانب کر کے اپنائیت سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ بھی نا؟ مہابیر پھیکا سا مسکرایا۔ پہلے مجھے اپنی فیملی کے لیے ٹھیک کیا اور اب واپس دور لے جانے کی بات کر رہی ہوں۔ اس کو یہ آفر منظور نہ ہوئی۔ لیکن مجھے تم دونوں کی فکر ہے۔
اور ویسے میں تم سے وہ پیار کا اظہار کرتے کرتے رک گئی۔ مہابیر نے اسے ٹوک دیا تھا۔ انفال، بڑی مشکل سے خود کو دوبارہ ٹھیک کر پایا ہوں۔ ایسا کچھ مت کہیے گا جس سے میرا انسانیت پر سے پھر سے بھروسہ اٹھ جائے، اس نے ریکویسٹ کے انداز میں کہا۔ انفال کے لب خاموش ہو گئے۔ ویسے بھی قسمت کو میں زیادہ دیر خوش ہوتا منظور نہیں ہوں۔ وہ اپنے آپ پر ہنسا تھا۔ پیار تو دور ہو گیا، دوست نہیں کھونا چاہتا، اس نے استحقاق سے کہا۔ انفال نے مدہوش انداز میں اس کی ریکویسٹ پر سر کو جنبش دی۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں تمہارے فیصلے کی قدر کرتی ہوں۔ آنکھوں میں نمی تھی پر لبوں پر مسکان۔ لیکن خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا، میں ہمیشہ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے یقین دہانی کروائی۔ مہابیر مشکور ہوتا مسکرا دیا۔ اگر ارادہ بدلا تو مجھے بس ایک فون کال کر دینا، میں تمہیں اور زہران کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہاں سے نکال کر لے جاؤں گی، اس نے اعتماد دلایا۔ اس کے حوصلے سے مہابیر کا اضطراب کم ہوا تھا۔ مخلص دوست ہی پریشانی کے موقع پر کام آتے ہیں۔ یوشے کو اگلے الیکشن کے لیے واپس پاکستان جانا تھا اور وہ زہران کو مار کر اپنا بندوبست کر چکا تھا، ایسا اس کو لگ رہا تھا۔ گنڈوں کی اور کارڈز کی تصدیق کے بعد کیہان نے بہادر خان اور اس کی فیملی کو چھوڑ دیا۔ اس دن یوشے پیکنگ کر رہا تھا جب اسے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں ایک ای میل موصول ہوا۔ ای میل مہابیر کی جانب سے تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر بیڈ کنارے بیٹھا اور موبائل میں ای میل کھول کر دیکھنے لگا۔ ایک کلک سے مہابیر کی ویڈیو کلپ اوپن ہو گئی۔ یوشے، میرے پاس تم سے کانٹیکٹ کرنے کا صرف یہی ایک ذریعہ تھا۔ پتہ نہیں تم اب یہ اکاؤنٹ یوز کرتے ہوگے یا نہیں، لیکن میرا تم سے رابطہ کرنا بہت ضروری تھا۔ مہابیر ہاتھوں کو مروڑتے مضطرب انداز میں اپنے روم میں بیٹھا نظر آیا۔ یہ ویڈیو میں تم سے صلح کرنے کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جو ہوا اسے بھول جاتے ہیں۔ تم جیتے، میں ہارا۔ زمروش اور زہران کو کھو دیا میں نے۔ اب ماں باپ کے علاوہ میرا اپنا کوئی نہیں ہے۔ اس دشمنی کو یہی ختم کرتے ہیں۔ مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، وہ باقاعدہ ریکویسٹ کرنے لگا۔ یوشے کی لبوں پر فخریہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب یہ بھاگ دوڑ کا سلسلہ اور خونی معاملہ بند کیا جائے۔ اب سے تم تمہارے راستے اور میں اپنے، ہم دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی زندگی مداخلت نہیں دے گا۔ تمہیں جو چاہیے لے لو، مجھے صرف اپنے پیرنٹس کے ساتھ جینے دو پلیز۔ میرے پاس زمر اور زہران کے بعد کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اعصاب بھی نہیں۔ مہابیر نے لمبا سانس لیتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر بالوں میں پھیرتے گردن تک لا کر سر کے پیچھے اٹھتے ٹیز کو روکنے کی کوشش کی۔ یوشے کو احساس ہوا کہ وہ واقعی اپنے ہی بھائی پر کچھ زیادہ ہی ظلم کر گیا۔ آئی ہوپ تم میری تکلیف سمجھو گے اور معاملہ یہی تمام کر دو گے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ اگر میرا ویڈیو ملا تو مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کرنا۔ اس نے ایک پرامید نظر سے آخری مرتبہ کیمرے کو دیکھا تھا۔ یوشے ساکت رہا۔ اس نے کوئی جواب دینے سے قبل ایک مرتبہ پھر ویڈیو پلے کیا اور اس دفعہ محض مہابیر کی حرکات اور سکنات مشاہدہ کرنے لگا۔ اتنے سال سیاست میں رہ کر کم سے کم انسان کے بیٹھنے، بولنے اور ہاتھوں کے انداز سے اس کے چال کا پتہ لگانا سیکھ گیا تھا۔ وہیں مہابیر اپنے کمرے میں بیڈ کنارے بیٹھے کونیاں گھٹنوں پر رکھے اپنی ہی ویڈیو دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ صحیح کیا آپ نے۔ اس کے دائیں جانب کوئی سایہ ابھرا۔ سفید لباس ملبوس، لمبے کھلے بال، چمکتی آنکھیں، گلابی ہونٹ، نرم لہجہ۔ وہ پیار کی مورت اسے ہمیشہ کتنا حوصلہ دینے آئی تھی۔ نامحسوس انداز میں مہابیر کے بازو میں اپنا ہاتھ دے کر اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ تم سے ہی سیکھا ہے، جو چلے گئے انہیں واپس نہیں لا سکتے، پر جو ہیں ان کا خیال ہماری اول ترجیح ہے۔ اور پھر زہران تو اپنا خون ہے۔ مہابیر نے رخ ہلکا نیچے کر کے اسے دیکھا۔ زمروش مسکرائی۔ اس کے سفید دانت گلابی لبوں کے اوٹ سے چھلکے۔ اندھیرے کمرے میں اس کے آنے سے پھیلی روشنی ہلکی ہو گئی اور زمروش کا عکس محلول ہو گیا۔ اپنے کندھے پر سے ہوتے اس کی نظریں خالی بیڈ پر گئی۔ کل تک اس پر زہران کھیل رہا تھا، اس کے ساتھ سو رہا تھا، لیکن آج وہاں کوئی نہ تھا۔ ایک دفعہ پھر خالی پن نے مہابیر کو گھیر لیا۔ ایک دفعہ یوشے واپس آ کر اپنے انتخابات میں لگ جائے، پھر اس کا دھیان ہم پر سے ہٹ جائے گا بیٹا۔ پھر میں تمہیں واپس لے آؤں گا، بس تھوڑے دن۔ خیالی طور پر زہران سے مخاطب ہوں۔ مختصر سے ملن کے بعد جدائی کی پہلی رات زہران پر بھی اتنی ہی گرا گزری تھی۔ پہلے اگر ماں باپ پاس نہیں تھے تو دادا دادی تھے، مگر آج تو وہ بھی میسر نہیں تھے۔ کرنل ذکار رفیق نے دن بھر اس کے دیکھ بھال کی ذمہ داری اچھے سے نبھائی۔ رات اسے اپنے بیٹے کے ساتھ بیڈ پر سلایا، مگر زہران کی اداسی کم نہ ہوئی۔ موسیٰ کے سونے کے بعد زہران دبے پاؤں بیڈ میں سے نکلا، کھڑکی پر گرے پردے کے پیچھے کھڑا ہو کر باہر چاند اور تاروں کو دیکھنے لگا۔ ماما، آپ صرف پاپا کو ہی کیوں نظر آتی ہیں؟ مجھے بھی آپ کو دیکھنا ہے، آپ سے باتیں کرنی ہیں۔
وہ چاند تاروں کے جھنڈ میں اپنی ماں کو تلاش کرنے لگا۔ اس نے آسمان کا ایک ایک تارا جانچ لیا مگر اسے زمروش کہیں نہ ملی۔ آخر نا امید ہو کر واپس منہ لٹکائے بیڈ پر آیا اور پرنم آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ 2 ہفتے یوں ہی انتظار میں بیت گئے۔ ابان نے آفیشیل پینٹنگ کلاسز جوائن کر لی تھی، وہیں انفال اپنے پڑھائی کے سلسلے میں US میں سیٹل ہو گئی۔ ڈیل منظور ہے۔ اس صبح یوشا نے ای میل کا جواب دیا تھا۔ 2 ہفتے بعد اس کے ای میل کا جواب آیا تھا۔ بہت خوش تھا۔ ان 2 ہفتوں میں اس کی روزانہ رات کو زہران سے زکا کے موبائل میں ویڈیو کال ہوتی اور وہ دن بھر کے کھیل کود کے رودات سناتا۔ یوشا کا جواب ملتے مہابیر خوشی سے جھوم گیا۔ وہ فوراً سے پیشتر زہران کو لینے چلا گیا۔ اس وقت وہ زکا رفیق کے لان میں دائیں سے بائیں چکر لگاتے زہران کا انتظار کر رہا تھا۔ زہران مسز زکا سے مل کر موسیٰ کا ہاتھ تھامے باہر آیا۔ اس کے پیچھے زکا اس کے بیگ لیے آ رہے تھے۔ جب زہران آیا تو ایک بیگ کے ساتھ تھا جس میں اس کے کپڑے، شوز، بکس اور کچھ کھلونے تھے۔ اب واپسی پر 2 بیگ کے ساتھ ہو رہی تھی واپسی۔ مسز زکا اور موسیٰ نے اسے بہت سارے نیو ڈریس اور کھلونے گفٹ کیے تھے۔ بائے، ویکینڈ پر پھر آؤں گا ڈیڈ۔ زہران نے زکا کا ہاتھ تھام کر اسے نیچے جھکایا اور گال پر بوسہ دیا۔ ان دونوں کے مابین اتنا پیار دیکھ کر مہابیر کو بہت اچھا لگا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس کے بعد اس کی فیملی کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ زہران 2 ہفتے بعد باہر نکلا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کار کی ونڈو سے سر باہر نکال کر آس پاس دیکھنے لگا۔ مہابیر نے کینٹ کی حدود تک تو اسے نہیں ٹوکا مگر چیک پوسٹ سے نکلتے اس نے ونڈو اوپر کر دی۔ زہران جھنجلا کر پیچھے ہوا تھا۔ یہی سلسلہ اپنے گھر میں بھی ہوا۔ کار سے اتر کر وہ باہر کی جانب بھاگا پر مہابیر نے روک لیا۔ زہران، تم باہر نہیں جاؤ گے؟ اس نے ہاں کے معنی انداز میں تردید کی۔ کیوں؟ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ زہران باقاعدہ چڑھ گیا۔ اب سے تمہارا گھر، اسکول، پلے گراؤنڈ سب کچھ یہیں 4 دیواری ہے۔ تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ مہابیر اس کے آگے دوزانوں ہو کر بیٹھا۔ نہیں، مجھے باہر جانا ہے۔ زہران انکار کر کے گیٹ کی سمت بڑھا۔ زہران، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ مہابیر نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے جانب کیا۔ یاد ہے تم نے ہائی وے پر ڈیتھ کی ایکٹنگ کی تھی؟ تو اس وقت تمہارا باہر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ مہابیر نے دوبارہ کوشش کی۔ اس دفعہ زہران منہ بسوڑتے اس کے ہاتھ جھٹک کر اندر کی جانب بھاگ گیا۔ آغا صاحب نے مایوسی سے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت اسے اتنا غصہ تھا کہ دادا دادی سے بھی نہیں ملا اور کمرے میں بند ہو گیا۔ مہابیر، بچوں کی گروتھ کے لیے سیر سیاحت بھی ضروری ہوتی ہے۔ ان سب پابندیوں کا اس پر غلط اثر پڑ سکتا ہے۔ آغا صاحب زہران کے جانے کے بعد مہابیر کے پاس آئے۔ پتہ ہے آغا صاحب، اپنے گھر میں تنہا پرسکون انداز میں بیٹھ کر اپنی مرضی سے کھانا کھاتے ہوئے سب دھوکے دہی سے دور رہنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو بازار سے نہیں خرید سکتے۔ یہ لمحات، اپنی خوشی میں خوش رہنا بہت قیمتی ہے۔ زندگی کا اصل مزہ یہی ہے۔ یہ بات میں نے دنیا سے دور اسائلم کے 5 سالوں میں سیکھی۔ زہران بھی یہ سبق سیکھ جائے تو اس زمانے میں جینا آسان ہو جائے گا۔ اس نے اپنا تجربہ بیان کیا اور اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ آغا صاحب وہیں کھڑے ان دونوں باپ بیٹے کی مابین آنے والی دوریوں پر فکر مند نظر آئے۔ 2 ہفتوں کی مدت 2 سال میں بدل گئی۔ یوشا وزیر اعلیٰ تو نہ بن سکا مگر صوبائی اسمبلی بلوچستان کا اسپیکر منتخب کیا گیا۔ اس کے برعکس مہابیر نے خود کو اور زہران کو گھر کے 4 دیواری تک محدود کر دیا تھا۔ پچھلے 2 سالوں میں زہران کتنی دفعہ گلی محلے میں نکلا ہوگا وہ انگلیوں پر گن کر بتا سکتا تھا۔ گھر کی قید تو اس نے منظور کر لی تھی لیکن اس کے 10 سال کا ہوتے مہابیر نے پڑھائی اور اسپورٹس پر سختی بڑھا دی۔ اسے اپنے ساتھ صبح صادق پر اٹھا کر دوڑایا جاتا پر ناشتے میں صرف فروٹس یا ڈائٹ سینڈوچ ملتی۔ انڈا پراٹھا اور ایسے دیگر اجزاء اس کے چاہنے کے باوجود مہابیر کے بغیر اجازت نہیں ملا کرتی۔ ناشتے کے بعد آن لائن کلاسز کے ذریعے اسکول کا کورس شروع ہو جاتا۔ 10 بجے کے قریب اسے شدید نیند کا غلبہ گھیر لیتا جس کی وجہ سے وہ اکثر بیٹھے بیٹھے بھی سو گیا ہوتا تھا۔ اس دن مہابیر نے اسے چیئر پر بیٹھے ٹیبل پر لیپ ٹاپ آگے رکھے کلاس کے دوران بیٹھے ہوئے ہی سویا دیکھا پکڑ لیا۔ مہابیر نے ٹیبل پر ایک سائیڈ رکھے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا اور اندر کا سارا پانی زہران پر پھینک دیا۔ ایک جھٹکے سے اچھل کر بیدار ہوا۔ خوف سے سانس تیز ہو گئی۔ پچھلے 3 دن سے تم روز اس وقت سو رہے ہو اور ایک سبق پر اٹکے ہوئے ہو۔ یہ اس کی سزا تھی۔ مہابیر نے ٹھنڈا پانی پھینکنے کی وجہ بتائی۔ لاؤنج ایریا کے صوفے پر بیٹھے شامیر صاحب اور دیبا بیگم یہ منظر دیکھ کر متفکر ہوئے۔ پاپا، میں انسان ہوں اور روبوٹ نہیں۔ ایک تو مہینے میں ایک دفعہ صرف 10 منٹ کے لیے گلی میں نکلنے دیتے ہو، اوپر سے اتنی ٹف روٹین بنائی ہے۔ زہران کی مانو بردار جواب دے گئی۔ پھٹ پڑا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے۔ مہابیر ساکت ہو گیا۔ آغا صاحب زہران کی آواز اونچی ہوتے دیکھ کر دونوں کے پاس آئے۔
تمہاری ٹریننگ کے لیے ایسی روٹین ضروری ہے، معاون نے کراہت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کون سی ٹریننگ؟ نہیں چاہیے مجھے کوئی ٹریننگ، آپ بس مجھے سکون سے جینے دو۔ جب سے لوٹے ہو روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ زہران بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بولنے لگا۔ زہران! آغا صاحب نے ٹوکا۔ مہابیر شوق ہو گیا۔ کیا واقعی وہ حد سے زیادہ سختی کر رہا تھا؟ یہ زہران اب بھی اس سے بدگمان تھا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں ماما بھی آپ کے اس بیہیویئر کی وجہ سے مری ہوگی۔ زہران شکوہ کن نظریں اپنے پاپا پر جمائے ہوئے تھا۔ زہران بس کرو! آغا صاحب نے غصہ کیا۔ ماما کی جگہ آپ کیوں نہیں مر گئے؟ اس نے اشک بار آنکھوں سے گلے پر زور دیتے کہا۔ اس بات پر اماں بیگم جگہ سے اٹھ گئی۔ مہابیر ساکت تو تھا ہی، اندر بہت کچھ ٹوٹا بھی تھا۔ آغا صاحب مزید دہشت قابو نہ رکھ پائے اور چٹاخ کر کے زہران کے گال پر تھپڑ دے مارا۔ بدتمیز! سوری کرو! آغا صاحب نے ڈانٹا۔ زہران سرخ ہوتے رخسار پر ہاتھ رکھ کر آنسو ضبط کرتے مہابیر کی سائڈ سے گزر کر باہر کی جانب بھاگا۔ مہابیر تم برا مت ماننا، ابھی بچہ ہے وہ، اتنی سختیاں برداشت نہیں کر پایا۔ اماں بیگم اپنے بیٹے کے پاس آئی۔ مہابیر نے ان کی بات سن کر بھی انسنی کی اور بے تاثر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ آغا صاحب وہیں کھڑے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے۔ دیبا بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا۔ پہلی بار زہران پر ہاتھ اٹھایا میں نے، کتنے زور سے لگی ہوگی اس کو۔ آغا صاحب اپنے کیے پر پشیمان ہوئے۔ کوئی بات نہیں، زہران جانتا ہے ہم اس کا برا نہیں چاہتے، وہ سمجھ جائے گا۔ دیبا بیگم نے شوہر کے پچھتاوے کو کم کرنا چاہا۔ آغا صاحب اداسی سے مزید برے لگنے لگے۔ وہ یوں ہی اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دیبا بیگم نے پریشان ہو کر پہلے اپنے کمرے کا بند دروازہ، پھر مہابیر کے کمرے کا اور پھر گیٹ کو دیکھا۔ شوہر، بیٹا یا پوتا، کس کا ساتھ دے سمجھ نہ پائی۔ انہیں شدت سے زمروش کی یاد آئی۔ ان مردوں کو وہ سنبھالنے کا الگ ہنر رکھتی تھی۔ ایک سرداب بھرتے ہوئے مڑ کر کچن میں چلی گئی۔ ماحول میں وحشت سا سکوت چھا گیا۔ صبح سے دوپہر ہو چلی مگر زہران واپس نہ آیا۔ جون کے کڑاکے دار گرمی میں اتنی دیر باہر رہنا ٹھیک بھی نہیں تھا۔ ظہر کے بعد بالآخر اماں بیگم کو بہت فکر ہونے لگی۔ انہوں نے پہلے مہابیر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر شامیر صاحب کو باہر بلایا۔ دونوں باپ بیٹے کمرے سے باہر آئے تو اماں بیگم کو متفکر پایا۔ زہران اب تک واپس نہیں آیا، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں اتنی گرمی میں کہاں ہوگا۔ اماں بیگم اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ مہابیر کے چہرے پر پریشانی در آئی جبکہ آغا صاحب مطمئن رہے۔ مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہوگا، میں لے کر آتا ہوں۔ انہوں نے مہابیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا اور دیبا بیگم کو تسلی دیتے باہر کی جانب نکل گئے۔ مہابیر نے لمبا سانس لے کر انہیں جاتے دیکھا۔ جانتا تو وہ بھی تھا کہ زہران کہاں گیا ہوگا، مگر صبح کے واقعے کے بعد آغا صاحب کا اسے لینے جانا زیادہ بہتر تھا۔ وہیں زہران قبرستان میں تپتی دھوپ میں زمروش کے قبر کے پاس مٹی میں بیٹھا گھٹنوں کے گرد بازو حائل کیے سر جھکائے ہلکا ہلکا سسک رہا تھا۔ رو رو کر اب اس کے آنسو ختم ہو چکے تھے۔ وہ جب بھی اداس ہوتا زمروش کی قبر پر آ جاتا تھا۔ اس نے سر ہلکا دائیں بائیں سمت اٹھا کر زمروش کے نام کی تختی دیکھی۔ زبان خاموش تھی لیکن دل میں کئی گلے شکوے تھے۔ اس کی نظریں اب اس کے قبر پر جمی تھی۔ جب اسے کسی لمبے چوڑے شخص کا سایہ پڑتے دیکھا، اچانک سخت گرمی میں سائے سے ٹھنڈک ملی تھی۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ دادا صاحب کو سائے سے بھی پہچان سکتا تھا۔ تو اپنی ماں سے ہماری شکایت کی جا رہی ہے، شامیر صاحب کہتے ہوئے اس کے پہلو میں بیٹھے۔ زہران کا رخ دوسری جانب زمروش کی قبر کی جانب تھا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ شامیر صاحب نے سر جھکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا پر زہران گردن گھما کر نظر انداز کر گیا۔ آج میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ وہ دوبارہ گویا ہے، تمہاری ماں کی کہانی، انہوں نے تصحیح کی۔ اب زہران کا سر قدرے اٹھا تھا، سامنے دیکھنے لگا لیکن کان دادا صاحب پر جما لیے۔ اسے اپنی ماما کی کہانی میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ زمروش صرف 19 سال کی تھی جب میں نے دھوکے سے اس کی شادی مہابیر سے کرائی۔ شامر صاحب نے زمروش کی قبر کو دیکھا اور زہران نے ان کو۔ جیسے مہابیر ابھی ہے نا، تب ویسا بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے زہران کی نظریں خود پر محسوس کر کے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی جبکہ شامیر صاحب کی محبت سے لبریز۔ تب مہابیر کی دماغی حالت بہت ابتر تھی اور میں بھی کافی ظالم ہوا کرتا تھا۔ اپنے متعلق کہتے افسوس سے سر جھٹکا۔ جب زمروش کو علم ہوا تو بہت خفا ہوئی لیکن میں نے اسے جبر دکھا کر روکے رکھا۔ اسے حویلی میں قید کر لیا تھا تاکہ وہ مہابیر کو چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ کہتے ہوئے سانس لینے کو روکے۔ زہران نے افسردگی سے ماں کی قبر کو دیکھا اور اسے ماں کی قید پر برا لگا تھا۔ زمروش پر میرا جبر، تیری دادی کا رعب اور اوپر سے مہابیر کی دماغی حالت، وہ بہت پریشرائز کیا تھا اسے ہم نے،
لیکن وہ باعزت خاتون نکلی۔ اس نے کبھی شکایت نہیں کی بلکہ مہابیر کو ٹھیک کرنے میں لگ گئی۔ مہابیر چیختا چلاتا اس کو مارتا، پھر بھی وہ بنا اف کیے ڈٹی رہی۔ نواب شاہ میر رئیسانی حویلی کے واقعات یاد کرتے گویا رہے۔ زوران سر اوپر کو اٹھائے دھوپ کی وجہ سے آنکھیں چھوٹی کی ان کو دیکھتا رہا۔ 1 سال کا کانٹریکٹ پورا ہونے کے بعد میں نے اسے کھلی آزادی دے دی کہ اگر وہ چاہیں تو مہابیر سے طلاق لے کر جا سکتی ہے، لیکن وہ نہیں گئی۔ کیوں؟ انہوں نے سوالی انداز میں زوران کو دیکھا۔ زوران کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ تب تک مہابیر ٹھیک ہو چکا تھا اور زمروش سے جانثار کرنے والی محبت کرتا تھا۔ آخر وہ اس کی تاریک زندگی میں روشنی بن کر جو آئی تھی۔ شاہ میر صاحب خود ہی جواب دے کر مسکرا دیے۔ زوران مسکرا بھی نہ سکا۔ پھر تم ان کی زندگی میں آئے، ان کو نئی خوشیاں ملی۔ پھر مہابیر کی تلوار بازی کا مثبت استعمال ہوا، وہ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا۔ بہت خوش تھے ہم سب۔ آغا صاحب پھر سے اداس ہو گئے۔ پھر ہماری خوشیوں کو کسی اپنے کی نظر لگ گئی۔ زمروش کو مار دیا گیا۔ مہابیر صدمے میں چلا گیا۔ تم ہمارے پاس رہ گئے۔ پتہ ہے اس انسان نے تمہیں بھی مارنے کی کوشش کی۔ تمہاری جان کی خاطر مہابیر نے یوشے کو زمروش کا قتل بھی معاف کر دیا۔ شاہ میر صاحب ٹرانس کی کیفیت میں یوشے کا نام افشا کر گئے۔ زہران کا منہ کھل گیا، آنکھوں میں بے یقینی در آئی۔ بیٹا، مہابیر تمہارا برا نہیں چاہتا، بس تمہیں اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ جو اس پر گزری ہے، جو اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا، کل کو کوئی تمہارے ساتھ نہ کر سکے۔ انہوں نے پیار سے سمجھاتے اس کے گرد بازو حائل کر دیے۔ جب تک وہ اب نارمل تھا، سب میں اس کا خوف تھا، کوئی اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن جب وہ ٹھیک ہوا تو سب نے اسے پیروں تلے روننا شروع کر دیا۔ زمروش کے بعد اس کا سب کچھ صرف تم ہو زہران۔ اب اگر تم ہی اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو دنیا کیسے پیچھے رہے گی؟ کبھی کبھی ہماری اچھائی ہماری دشمن بن جاتی ہے، اس لیے اسلام ہر چیز میں میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا اور کھڑے ہو گئے۔ ان سے دھوپ میں مزید بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ زوران بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اپنے ماں کی کہانی سن کر اس پر مانو گڑھوں پانی گر گیا۔ وہ ساری ناراضگی بھول گیا۔ تمہیں مہابیر کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت بننا ہے بیٹا۔ جیسے تمہاری ماں نے اسے اچھے برے وقت میں اکیلا نہیں چھوڑا، مر کر بھی اس کے ساتھ ہے، ایسا ہی تمہیں بھی ہر وقت اس کے ساتھ رہنا ہے۔ سوچو، تمہاری ماں ہوتی تو تمہیں اپنے باپ سے ایسا سلوک کرتے دیکھتی تو کیا محسوس کرتی؟ انہوں نے جاتے ہوئے جھک کر اس کے کندھے کو تھپ تھپایا۔ زوران شرمساری کے پہاڑ تلے دب گیا، آنکھیں ٹپٹپا گئی تھی۔ باقی تم سمجھدار ہو، مجھے یقین ہے تم بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لوگے۔ آخری نصیحت کر کے وہ جانے کے لیے مڑے۔ زوران نے اسے بے اختیار گردن گھما کر ماں کی قبر کو دیکھا۔ تصوراتی طور پر اسے خود سے ناراض محسوس کیا تھا۔ اس کا دل لرز گیا۔ میں نے اپنے پاپا کی طاقت بنوں گا، میں ان سے ناراض کبھی نہیں ہوں گا۔ اس نے رخسار پر بہے آنسو صاف کرتے زمروش سے وعدہ کیا اور دادا صاحب کے پیچھے بھاگ گیا۔ اس روز زوران کی مضبوطی کی نئی شروعات ہوئی تھی۔ جاری ہے۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھنا، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔